بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اگلا شعر ہے بِأَيِّ بِلَادٍ لَمْ أَجُرُّ ذُؤَابَتِي وَأَيُّ مَكَانٍ لَمْ تَطَأْهُ رَكَائِبِي بِأَيِّ بِلَادٍ لَمْ أَجُرُّ ذُؤَابَتِي وَأَيُّ مَكَانٍ لَمْ تَطَأْهُ رَكَائِبِي۔ بلاد یہ بلدتن کی جمع ہے، شہر کے لیے لفظ آتا ہے لیکن اب یہ ملکوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ جر یجر باب نصرہ سے جرن کھینچنا، ذؤابتن جوتے کے تسمے کا جو سرا آتا ہے اس کو کہتے ہیں ذؤابتن۔ وَأَيُّ مَكَانٍ لَمْ تَطَأْهُ وَطِئَ يَطَأْ وَطْعًا روندنا وَطِئْتَ أَهْلًا أَتَيْتَ أَهْلًا وَطِئْتَ سَهْلًا، یہ مشہور جملہ ہے۔ رکائب رکاب کی جمع ہے، سواری مراد سواری کی اونٹنیاں۔ بِأَيِّ بِلَادٍ لَمْ أَجُرُّ ذُؤَابَتِي، بِأَيِّ بلاد یہ مضاف الیہ ہو کر پھر مجرور ہو کر لم اجر سے متعلق، اور ذؤابتی مفعول بہ ہوگا۔ اور اگلا جملہ وَأَيُّ مَكَانٍ لَمْ تَطَأْهُ، أَيُّ مکان مبتدا ہوگا، لم تطأْهُ رکائبی یہ پورا جملہ اس کا خبر ہوگی، رکائب لم تطأ کا فاعل ہوگا۔ ترجمہ ہے کون سی آبادی ہے جہاں میں نے اپنے جوتے کے تسمے کا سیرا نہ گھسیٹا ہو، کون سی آبادی ہے جہاں میں نے اپنے جوتے کے تسمے کا سیرا نہ گھسیٹا ہو۔ وَأَيُّ مَكَانٍ لَمْ تَطَأْهُ رَكَائِبِي، اور کون سی جگہ ہے جہاں میری سواریوں نے قدم نہ رکھا ہو، جہاں میری سواریوں نے قدم نہ رکھا ہو۔ شاعر خود کو بہت بڑا سیاح، انتہائی تجربہ کار بتلاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے دنیا کے ہر شہر اور ہر آبادی کا چکر لگایا، تمام ممالک میں میری سواریوں کے ٹاپوں کی گھن گرج گونج رہی ہے۔ میں انتہائی ماہر اور جہاں دیدہ شخص ہوں، اس لیے مجھے مارنا، میرے خلاف علم بغاوت بلند کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ لیکن اس شعر، یہ تو ایک تمہیدی شعر ہے، اس کا تعلق اگلے سے ہے۔ کأن رحیلی کان من کف طاہر فاثبت کوری فی ظہور المواہب۔ رحیل روانگی کو کہتے ہیں، سفر کو کہتے ہیں، یعنی جب مسافرین اپنے قافلے کو لے کر نکلنے والے یا کوچ کرتے ہی ہے تو اس وقت کہتے ہیں ترحلت القافلۃ۔ یہ باب فتح یفتح سے بھی آتا ہے سفر کرنے کے معنی میں۔ طاہر جو ہے یہ ممدوح ہے جس کی تعریف چل رہی ہے۔ اثبت جمانا، پختہ کرنا۔ کور کجاوے کو کہتے ہیں، اس سے پہلے آیا ہے نزلنا عن الاکوار نمشی کرامتن، اکوار اس کی جمع آتی ہے۔ کجاوے کو کہتے ہیں پشت، زہر پشت، مواہب ہبت کی جمع ہے، عطیہ اور بخشش۔ فاثبت کوری، کوری یہ اثبت کا مفعول بھی ہے، ایسا ترجمہ ہوگا کأن رحیلی، ایسا لگتا ہے، کأن رحیلی کان من کف طاہر، ایسا لگتا ہے کہ طاہر کی ہتھیلی سے میرے سفر کا آغاز ہوا تھا، طاہر کی ہتھیلی سے میرے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ فاثبت کوری فی ظہور المواہب، چنانچہ انہوں نے میرے کجاوے کو بخشش کی پشت پر کس دیا تھا۔
میرے کجاوے کو بخششوں کی پشت پر کس دیا تھا۔ متنبی چونکہ پہلے سے ہی جہ طلب زر طلب قسم کا شاعر ہے، اور اس نے اس قصیدے کی تمہید میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ وہ بڑے بڑے سلاطین اور امراء کے علاوہ کہیں اور شعر گوئی نہیں کرتا، اور ان کے سامنے برابر اپنے مطلب کی بات رکھتا ہے۔ تو چونکہ یہاں بھی تشکیل تھی، تو یہ ایک گویا کہ ایک تشکیلی ہی شعر ہے۔ کہہ رہا ہے کہ متنبی اپنے تمام اسفار کو طاہر بن حسین کا تحفہ بتا کر مزید اس سے لینے کی کوشش میں ہے۔ میں چاہے جتنا بھی بڑا جہاں دیدہ اور ماہر آدمی ہوں، لیکن یہ ساری برکت آپ کی بخشش کی وجہ سے۔ طاہر بن حسین کے عطایا ہی کی طفیل میں نے مشرق و مغرب تک دنیا گھوم ڈالی، ممدوح کی طرف سے ملنے والے ہدایہ مجھے زاد راہ اور پریشانی سفر کی پریشانی سے مطمئن کیے ہوئے تھے، اور میں پوری بے خوفی کے ساتھ بے فکر ہو کر محو سفر رہا۔ ممدوح کی بخششوں سے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں عطیات کی پشت پر بیٹھا ہوا اور سفر کر رہا ہوں، اور مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ فلم يبق خلق لم يردن فناءه وهن له شرب عروض المشارب فلم يبق خلق، بقیہ کا باقی رہنا، لم یردن ورد یرث عروضا گھاٹ پر آنا، فینا افنیتن کی جمع ہے، شربن گھاٹ کو کہتے ہیں، پانی پلانے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، کہ قوم سمود کے جانوروں اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی دونوں کے پانی پینے کی باری الگ تھی، تو پانی پینے پلانے کی باری کو حصہ آپ کو شربن کہتے ہیں، جمع اشراب آتی ہے، اور مشارب گھاٹ کو کہتے ہیں، مشرب پانی پینے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ لم یردن فناءہ عروض المشارب، یہ لم یردن سے مفعول مطلق ہے، وہن لہ شربن، اور یہ حال ہے، ترجمہ ہے چنانچہ کوئی مخلوق ایسی نہیں رہ گئی، فلم یبق خلق، چنانچہ کوئی مخلوق ایسی نہیں رہ گئی جس کے صحن خانہ میں طاہر کی بخششیں گھاٹ پر وارد ہونے کی طرح نہ آئی ہو۔ لم یردن فناءہ عروض المشارب، جس کے صحن خانہ میں طاہر کی بخششیں گھاٹ پر وارد ہونے کی طرح نہ آئی ہو، وہن لہ شرب، حالانکہ ممدوح کی بخششیں اس کے لیے حصہ آب تھی۔ متنبی ابو القاسم کی وسعت فیاضی، کشادگی فراخ دلی کو بتا رہا ہے کہ ممدوح کا فیضان اتنا عام اور عالمی سطح پر ہو رہا کہ خود مخلوق کے گھروں پر ان کی بخششیں دستک دے کر ان کی حاجت روائی کر رہی ہے۔ جس طرح گھاٹ کا پانی ہر خاص و عام کو سیراب کرتا ہے، اسی طرح ابو القاسم کے عطیے سے بھی پوری قوم بہراور ہو رہی ہے، اور ممدوح کی نعمتیں از خود لوگوں کی ضروریات معلوم کر کے ان کی تکمیل کر رہی ہے، گھروں کو جا رہی ہے، حالانکہ ان کو یہاں آنا چاہیے، لیکن یہ ہمارے موصوف کی دریا دلی اور لوگوں کی ضروریات اور ان کی حاجت روائی کا ایک جذبہ ہے کہ خود جا کر ان کی ضرورتیں معلوم کر کے ان کی حاجت روائی کر رہے ہیں۔ فتن علمتہ نفسہ وجدودہ، فتن علمتہ نفسہ وجدودہ قراع العوالی وابتذال الرغائب۔ فتن جمع بتایا فتیتن، فتیان، علم یعلم تعلیم سکھانا، جدود جدن کی جمع ہے، نانا دادا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قراع قارع یقارع مقارعۃ، اس کے معنی ہے نیزہ بازی کرنا، نیزہ چلانا۔ عوالی علیۃ، نیزے کا پھل، لیکن مکمل نیزہ بھی اس سے مراد ہوتا ہے۔ ابتذال خرچ کرنے کے لیے آتا ہے۔ رغائب رغیبۃ کی جمع پسندیدہ مرغوب شے،
رغیب یرغب رغبتاً، اور عین کے سیلا میں اعراض کرنا، رغیب عنہ۔ ترجمہ ہے ممدو ایسا نوجوان ہے کہ جس کو خود اس کی ذات نے، نفسہ اور اس کے آباء و اجداد نے نیزہ چلانا اور پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنا سکھایا ہے۔ ممدو ایسا جوان ہے کہ جس کو خود اس کی ذات نے اور اس کے آباء و اجداد نے نیزہ بازی اور پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنا سکھایا، ابتداء للرقائب، پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنا سکھایا ہے۔ یعنی ممدو فطری اور موروثی اعتبار سے، فطری اور طبعی، فطری اعتبار سے اور موروثی اعتبار سے بہادر اور سخی ہے۔ دو چیزیں بیان کی جا رہی ہے، شجاعت اور سخاوت۔ اس کو کسی نے ان چیزوں کی تعلیم نہیں دی، اس کے آباء و اجداد چونکہ بہادر، تلوار اور شمشیر زنی میں ماہر تھے اور اپنے وقت کے سخی اور فیاض تھے، اس لیے طاہر علوی کو یہ سب چیزیں وراثت میں ملی، وہ پیدائشی بہادر اور فیاض ہیں۔ فقد غیب الشہاد عن کل موطن ورد الى اوطانہ کل غائب، غیب یغیب تغیب، غائب کر دینا۔ الشہاد شاہد کی جمع ہے، حاضر موجود شخص کو کہتے، شہید یشہد شہوداً، اگر اس کا مصدر آئے تو اس کے معنی ہے حاضر ہونا۔ قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو شخص بھی رمضان کے مہینے میں حاضر رہا ہو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو شہود مصدر آئے تو اس کے معنی حاضر ہونا۔ موطن جائے اقامت یعنی وطن کے معنی میں، ورد الی اوطانی کل غائب، اوطان یہی وطن کی جمع ہے۔ ترجمہ ہے اس نے ہر حاضر شخص کو وطن سے غائب کر دیا اور ہر غائب شخص کو اس کے وطن کو واپس کر دیا۔ دنیا میں ایک طرح کی ہلچل ہو گئی ممدو کے فیاضی کی وجہ سے۔ جو موجود لوگ تھے ان کو اتنی سخاوت کیا، ان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ دنیا گھومنے لگی، اور جو دنیا میں ادھر ادھر اٹکے ہوئے تھے ان کو اتنا پیسہ دیا کہ بیچاروں کو وطن واپس آنے کا موقع ملا۔ یہ سب بہادر، یہ سب ہمارے ممدو کی کرم فرمائی ہے، اللہ ان کو مزید نوازے۔